یہ فرق ہوا تو بولا کہ فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اگر عورت پڑھے گی تو کیسے پڑھے گی. اس میں تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے لکھا ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرق ہے. یہ ترجمے میں فرق ہے. یہ ان کی عقل ماری گئی ہے. اس طرح سے یہ قرآن سے لوگوں کو دور کرتے ہیں. یہ قرآن کے دشمن ہیں, اللہ کے دشمن ہیں, اور قرآن کو اپنا کہتے ہیں کہ ہماری کتاب بھی ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کو ماننا بھی چاہیے. اور حقیقت میں یہ قرآن کے دشمن ہیں. یہ مسلمان, یہ سفید فروش ہیں. یہ جو ہیں یہ شیر کی خال میں گیدڑ ہیں جو چھپے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی نقاب کشائی کرنا ضروری ہے. ان کو بے نقاب کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کیا جائے گا تو پبلک ایسے ہی بھٹکتی رہے گی, ایسے ہی حق راستے سے دور رہے گی. اسی لیے میں نے یہ موضوع رکھا ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یعنی غلطی خود کرتے ہیں اور دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہی غلطی حقیقت میں وہ صحیح ہے, صحیح چیز ہے, اور غلطی خود کرتا ہے. مثال کے طور پر جب قرآن کی دوسری آیت کا نمبر آیا, میں نے کہا کہ بھائی یہ تو پہلی آیت ہے, ذرا دوسری آیت میں بتا دو, اور کوئی آیت بتاؤ. تو اب کہیں نہیں ملی شروع سے آخر تک, بسم اللہ سے لے کر سورہ فاتحہ سے لے کر اس کو کہیں نہیں ملی. جا کے سورہ فتح پہ ملی دوسری آیت. کون سی ملی؟ سورہ فتح. کہتا سورہ فتح میں ہے. میں نے کہا ذرا بتانا کیا ہے. سورہ فتح میں ہے. بولے کہ یہ سورہ فتح میں جو ہے اس میں تمہارا ترجمہ غلط ہے تمہارے قرآن کا. میں نے کہا کہ میرے بھائی ذرا بتانا کہاں غلط ہے. اس نے قرآن کی آیت پڑھی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. یہ قرآن کی آیت پڑھی. میں نے کہا بھائی ترجمہ کیا ہے اس کا, ترجمہ کیا ہے اس کا. وہ جو کتاب رکھی ہوئی, وہ قرآن رکھا ہوا ہے کنز الایمان. یہ کنز الایمان جو ہے, اس کنز الایمان کا ترجمہ بتا رہا ہے پڑھ کے کہ اس کا ترجمہ صحیح ہے اور باقی قرآنوں کا ترجمہ غلط ہے, کیونکہ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے. کس کا لکھا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے. اس لیے یہ ترجمہ غلط صحیح ہے. کیوں؟ بھلے ہی وہ غلط ہو, لیکن ہمارے حضرت کا یہ تعصب جو ہے نا, یہ تعصب مسلمانوں کو حقیقی راستے پر نہیں آنے دیتا ہے. یہ تعصب جو ہے, تعصب ہے کہ اپنے آدمی کی بات کو بھلے ہی وہ غلط ہو لیکن اسی کو صحیح ٹھہرانا, اسی کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا کہ یہ بات صحیح ہے بھلے ہی وہ غلط ہے. اسی کو تعصب کہتے ہیں. یہ تعصب کی وجہ سے آج مسلمان راستے سے بھٹکا ہوا ہے, حق راستے پہ اس کو آنے ہی نہیں دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی ترجمہ کیا ہے اس آیت کا, ذرا ترجمہ بتا دیں. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اب وہ ترجمہ بتاتا ہے آیت کا. کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح عطا فرمائی. بالکل صحیح ترجمہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہی ہے. لیغفرا, یہاں پر گند بھری ہوئی. غلطی کہاں ہے؟ غلطی یہاں ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک, ان کے ترجمے میں یہاں غلطی ہے اور خود غلطی کر کے دوسروں کو غلط ٹھہراتے. اس میں کیا اس نے ترجمہ کیا؟ کہا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سبب آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے. یہ ان کا ترجمہ ہے کنز الایمان کا. کہتا ہے کہ یہ ہمارا ترجمہ ہے کہ نبی سے تو گناہ. میں نے کہا بھائی یہ ترجمہ یہ تو غلط ہے, یہ ترجمہ تو غلط ہے, کیونکہ اس میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ہے, اور ذنبک کا مطلب ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے, سب کے لیے تو نہیں ہوتا ہے, امت کے لیے تو نہیں ہوتا ہے. اور نہ ہی کہیں اس میں امت کا حرف آیا ہے. تو نے کیسے اس کا ترجمہ کر دیا کہ تمہاری امت کے تمہارے سبب سے تمہاری امت کے اگلے اور تمہاری امت کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے تمہارے سبب سے. تو بھائی تو نے امت کا حرف بھی اس میں ملایا, تو نے اس میں امت کے علاوہ تو نے اپنی طرف سے یہ ملایا کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے. اور حقیقت میں ترجمہ کیا تھا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. بالکل سیدھا سیدھا ترجمہ ہے. اگر تم کو ذرا سی عربی آتی ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں. لیغفر لک اللہ, اللہ وحدہ لا شریک نے مغفرت کر دی یا معاف کر دیے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, آپ کے پچھلے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ وحدہ لا شریک نے معاف کر دیے.
اب وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ بھائی یہ ترجمہ ہے. میں نے کہا میں آپ کو ذرا سنبھل کے سمجھاتا ہوں, آپ کے ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ آپ کو تو اس نے بے وقوف بنا رکھا ہے, آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی نہیں, کیونکہ اس نے تو پہلے ہی آپ کو جو ہے حق راستے سے روک رکھا ہے, اسے گھما رکھا ہے کہ اس کی سمجھ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. میں نے کہا کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں, ذرا مثال دے کے. میں نے کہا کہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ, اس کا معنی ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے, اور جب ہم کہیں گے السلام علیکم تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سب کو اللہ سلامت رکھے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے ذرا تھوڑا سا سمجھا کے بتایا, جیسے اتحیات میں نہیں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں, تو کس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ایک کے لیے السلام علیکہ. اور وہاں کیا ہے؟ ذنبکا, اللہ ذنبکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ذنبکا کا معنی کیا ہوا کہ آپ کے اکیلے ایک آدمی کے گناہ. ٹھیک ہے نا؟ امت کا تو نہیں ہے. میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ غلطی خود کرو, اور جو غلطی جہاں صحیح ہے ترجمہ اس کو غلط ٹھہرا دو پبلک کے سامنے, کیونکہ تمہارے عالم کا ترجمہ ہے, تمہارے اپنے مولوی کا ترجمہ ہے, تمہارے شیخ الاسلام کا ترجمہ ہے, تمہارے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے, اس لیے تم غلط ٹھہرا رہے. میں نے کہا کہ بھائی اچھا یہ بتاؤ, اس میں جو بولے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے, آپ سے تو گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں, تو کیسے لکھ دیا انہوں نے کہ آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے؟ میں نے کہا انہوں نے نہیں لکھ دیا, یہ اللہ نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے. انہوں نے غلطی نہیں کی. تمہاری نظر میں تم اللہ کے گستاخ ہو, تم اللہ وحدہ لا شریک کے پر الزام لگا رہے ہو, عام آدمی پر نہیں, کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات کہی ہے قرآن میں. تو اللہ وحدہ لا شریک کو اتنا پتا نہیں تھا کہ ذنبکم کہنا چاہیے یا امت کے گناہ کہنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ, یا تو تمہارا الزام اللہ پر ہے, اور یا تم الزام لگاتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. بھائی دو میں سے کسی ایک پر الزام لگاتے ہو نا. چاہو یا تو تم اللہ پر الزام لگا رہے ہو کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت میں یہ غلط کہہ دیا, اللہ کو بھی ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. یہی تو ہوا, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یعنی غلطی خود کی, اور غلطی خود کرنے کے باوجود بھی, اور غلط کس کو ٹھہرا ہے؟ الزام کس پر لگا رہا ہے؟ الزام لگا رہا ہے اس پر جس نے کہ صحیح بات کہی. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, یعنی خود غلطی کرتا ہے اور الزام دوسروں پر لگاتا ہے. نبی کریم, یا تو یہ مان لے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ غلط لکھ دیا, غلط بتا دیا, یا پھر یہ مان کہ اللہ نے صحیح بتایا ہوگا, نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بتا دیا, ایسا لکھا دیا. یہی تو ہے, دو میں سے تو ایک کو. تو اصل میں یہ اختلاف پیدا ہونے کی وجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ مسلمان حق نہیں جانتا ہے. اختلاف پیدا ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے, یہ تعصب, ہٹ دھرمی اور آپسی جھگڑے فساد, آپسی رنجش. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا آپ ترجمہ, آپ پورے قرآن کو پڑھیں, قرآن میں آپ کو صاف صاف مل جائے گا. اللہ وحدہ لا شریک نے کئی جگہ بتایا ہے کہ آخر وجہ اختلاف کی کیا تھی. اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حق کو نہیں جانتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے بارے میں بتایا, مشرکین مکہ کے بارے میں, کہ یہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے, ان کی وجہ کیا تھی. وجہ اس کی یہ نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب, ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب دی ہے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں, لیکن ایمان نہیں لائے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ سوچتے تھے نبی ہم میں آئے گا, اور نبی آ گیا قریش میں, تو اس لیے ایمان نہیں لائے. وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ نبی کو نہیں جانتے تھے. کیا وجہ تھی؟ آپسی رنجش, آپسی جھگڑا, آپسی فساد. کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اب ہم تو ابھی تو یہ قریش ہم کو مار رہے ہیں, لیکن ایک وقت آئے گا جب ہمارے پاس نبی کریم ہمارے پاس ایک نبی آئے گا, جب وہ نبی ہم میں پیدا ہوگا تو ہم اس نبی کے ساتھ مل کر ان سے لڑیں گے, تب ان کو تباہ و برباد کریں گے. اور نبی آ گیا ان میں, تو بولے کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں. اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ اختلاف کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نبی کو نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا بغیم بینہم, آپسی سرکشی, آپسی جھگڑا و فساد, آج جو جھگڑا فساد ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے, کہ اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے, یہی مین وجہ ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, خود غلطی کر کے دوسروں کو سمجھا رہا ہے, دوسروں کو غلط ٹھہرا رہا ہے, وجہ یہی ہے. دیکھیں مثال کے طور پر میں بتاؤں کہ ایک مسلمان, حدیث ہے, صاف حدیث ہے, کہ اگر آپ کا ٹخنوں سے اوپر
پاجامہ ہے تو صحیح ہے، اگر ٹکنے سے نیچے ہے تو یہ نیچے کا حصہ جہنم میں جلے گا. یہ مسلمان بھی جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے. لیکن جو مسلمان ٹکنے سے اوپر رکھتا ہے اس کو کہتا ہے مذاق بناتا ہے، مذاق بناتا ہے. اس کی کہتا ہے کہ دیکھو چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہنے آیا، بڑے بھائی کی قمیض پہنے آیا. نعوذ باللہ. یہ بتاؤ کہ نبی کریم، یہ انشاءاللہ آگے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا سنتوں کے اس میں، کہ سنتوں میں غلطی کس طرح سے کر کے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کس طرح سے ہوتا ہے. ابھی قرآن کے بارے میں بتا رہا ہوں. اب مثال کے طور پر یہ میں نے ایک آیت بتائی، اس میں صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح عطا فرمائی، بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح عطا فرمائی، جو اور آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ ہم نے معاف کر دیے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، یہ صحیح ترجمہ ہے. اور اس کا ترجمہ غلط ہونے کے باوجود بھی، خود غلطی کرنے کے باوجود بھی کہتا ہے کہ ترجمہ کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح عطا فرمائی، اور آپ کے سبب سے آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہ ہم نے معاف کر دیے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے کہ آپ کے گناہ معاف نہیں کیے، کیونکہ کہتا ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہی نہیں ہوتے، یہ اللہ نے ویسے ہی کہہ دیا. نعوذ باللہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط لکھا دیا. ترجمہ اس کا یہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے. تو اس طرح سے حقیقت میں غلطی خود کرتا ہے اور الزام کس پر لگاتا ہے؟ جو حق پرست ہے، جو صحیح ترجمہ کرتے ہیں ان پر الزام لگاتا ہے اس طرح سے، اور پبلک کو بے وقوف بناتا ہے. وہ پبلک جو بیچاری جاہل ہے، جس کو اس نے دین کے علم جب قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو علم کہاں سے آئے گا؟ قرآن کا ترجمہ، حقیقی علم تو قرآن کا علم ہے، اور وہ قرآن کے علم سے دور کیے ہوئے ہیں، تو علم سے وہ دور کر کے ان کو جاہلوں پہ حکومت کر رہا ہے. جاہل بن کے ان کے اوپر حکومت کرتا ہے، اور جیسا کہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا ان سے کہلواتا ہے، جو چاہتا ہے کرواتا ہے، خوش کر دیتا ہے ان کو کہ ارے میٹھے میٹھے جنتی بھائیوں، سنی جنتی بھائیوں کہہ خوش کرتا ہے. کہ وہ تو وہ پھول کا اور بڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے ارے ہم تو جنتی ہو گئے، ہمارے مولوی نے کہہ دیا جنتی ہے. جو صبح سے شام تک نماز یہ نہیں پڑھتا. اگر پوچھو میرے بھائی، ایک صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ مسلمان ہیں؟ بولے کہ ہاں مسلمان ہیں. تو کہ اچھا کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ بولے اصل میں نماز تو ایک وقت کی بھی نہیں پڑھ پاتے، اصل میں کپڑے خراب ہیں، نہیں نماز پڑھتے. اچھا بھائی تم نماز نہیں پڑھتے ہو، مسلمان ہو، اچھا روزے مہینے کا جب مہینہ آتا ہے تو روزے رکھتے ہو؟ ایک مہینے کے روزے رکھے جاتے ہیں، روزے رکھتے ہو؟ تو کہ اصل میں وہ جو ہے پرابلم ہے، خشکی بہت لگتی ہے، تکلیف رہتی ہے، روزہ تو نہیں رکھ پاتے ہیں. اچھا بھائی حج کیا ہے تم نے؟ تو کہ حج پہلے ابا کر لیں گے تبھی تو ہمارے اوپر فرض ہوگا، حج پر کیسے فرض ہو جائے گا ابھی؟ اچھا بھائی زکات دیتے ہو؟ تو کہ زکات ابھی ہمارے اوپر فرض ہی نہیں ہے. ہاں یار. اچھا گائے کا گوشت کھاتے ہو؟ بولے یار کیا میرا ہندو ہی سمجھ رکھا. نماز یہ نہیں پڑھے، روزہ یہ نہیں رکھے، حج کے لیے کہے پہلے ابا کریں گے بعد میں ہم کریں گے. بھائی حج اس میں فرض ہوتا ہے جس پہ استطاعت ہوتی ہے. ابھی کتنے لوگ ہیں جب حج کا ٹائم آتا ہے تو ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے ابا نے ابھی حج نہیں کیا ہے، ہم یہاں سعودی عرب میں رہتے ہیں، کیا ہم حج کر سکتے ہیں؟ بھائی ابا پہ فرض ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ابا کی استطاعت ہی نہیں ہے وہاں سے آنے کی یہاں تک. تو ابا پہ فرض تو تبھی ہوگا جب ان کی استطاعت ہوگی. لیکن تو 100 روپے خرچ کر کے کرائے کے جا سکتا ہے، تو حج تو تیرے اوپر فرض ہوا، ابا پہ تھوڑی فرض ہوا. ابا پہ تو تب